حضرات بیٹھ جائیے، بہت جلد بیٹھ جائیے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، تشریف رکھیں، اپنی ماتوں کی نگاہوں سے سید صاحب کا دیدار کرتے رہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو عرض اتنا کر رہا تھا کہ کتنی مجبوری آ جائے، کبھی سود کی طرف مت جانا، کبھی بیاج کی طرف مت جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، سب کا ایک ہی گناہ ہے، سب ایک ہی حکم میں ہے۔ اور آخری بات، دو جملے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو سود لیتے دیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی دنیا کے لیڈر سے جنگ کریں تو کیا جیت سکتے ہیں؟ محلے کے کارپوریٹر سے جھگڑا کریں تو کیا جیت سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، جب دنیا کے معمولی انسان سے ہم جیت نہیں سکتے تو سود کا دھندا کرنے والے اور سود کو پروموٹ کرنے والے اور سود کو فروغ دینے والے، ان سے اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور قرآن میں میرے اللہ نے فرمایا ہم سود کو برباد کریں گے، سود کو ہلاک کریں گے، سود کو تباہ کریں گے اور تجارت کو بڑھائیں گے، تجارت میں برکت عطا کریں گے۔ تو یاد رکھو، جس کے ساتھ میرا اللہ جنگ کا اعلان کرے اس میں نہ کبھی برکت ہو سکتی ہے، نہ کبھی ترقی ہو سکتی ہے، نہ کبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج ہی سود سے توبہ کر لو۔ جو بندے آج تک اس میں مبتلا رہے، سچے دل سے توبہ کر لو، اس لیے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں اپنی گفتگو کو انہی جملوں کے ساتھ، اگر میری گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اب بہت سنجیدگی کا ماحول بنائیں، اس لیے کہ ہماری جی آپ سے میری گزارش ہے سنجیدگی کا ماحول بنائیں۔ اتنی بڑی ہستی آج ہمارے اسٹیج پر موجود ہے کہ یہ صرف عالم نہیں بلکہ عالم گر ہستی ہے۔ سینکڑوں عالم ان کی سرپرستی میں بنے اور ہزاروں داعیان دین ان کی تربیت سے تیار ہوئے۔ ایسے لوگ جو ٹوپی پہننے میں شرماتے تھے آج وہ امامہ پہنتے ہیں، ماشاءاللہ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسی ہستی آج ہماری محفل میں موجود ہے۔ آپ حضرات اگر ایسے ہی شور مچاتے رہے، موبائل چلاتے رہے، میں آپ سے بھی اور بڑے ادب کے ساتھ ہمارے جو ممبر پر اسٹیج پر جو حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بہت مؤدبانہ آپ کا شوق ہے، آپ کی محبت ہے، ہم محبتوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن حضرت کی گفتگو بہت سنجیدہ ہوتی ہے اور بہت فکر انگیز ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیں، پڑھے لکھے لوگ، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ حضرت کی گفتگو کو سنتے ہیں، ایک ایک جملہ بڑے بڑے مفکرین کی زبانی سنا گیا کہ ایک ایک جملے پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایسے قیمتی جواہر پارے اگر آپ سنجیدگی کا ماحول بنائیں گے آپ سن سکیں گے۔ اور انشاءاللہ جب بیان ہو جائے گا تو بیان کے بعد حضرت مرید بھی کریں گے، جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ مرید بھی ہو سکیں گے۔ تو میں ناظم صاحب سے معذرت کرتے ہوئے، چونکہ حضرت کی فلائٹ جو ہے وہ حضرت کو پہنچنا ہے وقت پر دلی، تو
تو میری گزارش آپ سے ہوگی کہ پہلے حضرت کا خطاب آپ سن لیں اور خطاب کے بعد انشاءاللہ پھر دستار بندی ہو جائے اور دستار کا پروگرام بہت سکون سے ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اور پھر ایک بار آپ سے گزارش، بہت اچھے لوگ ہیں اس علاقے کے، بہت محبتی لوگ ہیں، اگر بیٹھ جائیں تو محفل کتنی اچھی لگے گی، ہے نا. اصل میں کلاس روم میں آپ نہیں بولے، کوئی نہ بولیں بھائی، کوئی یہاں سے بولا جا رہا ہے، یہاں سے بولیں نا. دیکھیں کلاس روم میں جب کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے تو دور سے گزرنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو سزا دی جا رہی ہے. کھڑا سزا رکھ کر دینے کے لیے کیا جاتا ہے کہ رسول پاک کی محفل ہے، یہاں سزا نہیں ہے، یہاں تو مزہ ہی مزہ ہے. اور انشاءاللہ یہاں بھی مزے اور وہاں بھی مزے ہوں گے انشاءاللہ. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ. تو بیٹھ جائیں میرے بھائی، بہت اچھے ہو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بیٹھو، بہت اچھا، اللہ پاک جزائے خیر. بیٹھ جائیں. ایک بار سب ذرا بلند آواز سے اگر سننا چاہتے تو درود شریف پڑھے بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو آئیے اس خوبصورت ماحول میں ہم حضرت کو جو ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض و مستنیر فرمائیں. 4 مصرع دعائیہ کلمات سن لیں اور اس کے بعد حضرت تشریف لاتے ہیں. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کے سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری. ایسی خوبصورت محفلیں بہت محنت کے بعد سجتی ہے. قاری یامین صاحب اور ان کے رفقا نے، عثمانیہ فیضان رضا کے لوگوں نے بڑی محنت کی، کاوش کی. جب ایسی محفل سجی، اب آپ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا شور کرتے ہیں تو پوری محفل کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ہم لوگ تو انسان ہیں اور بہت چھوٹے انسان، بلکہ اپنی بات کروں تو ہم بہت گرے پڑے لوگ ہیں. حجر اسود جیسی مقدس چیز کو چومنے کے لیے بھی اسلام کہتا ہے کہ کسی کو اذیت نہیں پہنچنا چاہیے. اگر اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے تو استلام کر کے آگے بڑھ جاؤ، وہ بھی سنت ہے اور اسی میں اتنا ہی ثواب ہے. تو جب جنتی حجر جس کا یقینی جنتی ہونا ثابت ہے، جس کو حضور نے چوما ہے، جب اس کو چومنے کے لیے کسی کو دھکا نہیں دے سکتے تو پھر ہم لوگ ہیں. ابھی تو ہمارے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں. ہم تو اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا گوش. یہ آس لگا کر بیٹھے ہیں. تو اگر ہم لوگوں کے لیے آپ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے. آپ اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ کرے، آپ کا بھی کرے. لیکن وہ تو یقینی جنتی چیز ہے، اس لیے تھوڑا اس کا خیال کریں. محفل کے آداب سیکھیں، اپنے بڑوں کو ناراض نہ کریں، اپنے بڑوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اہل ممبر پورا کھچا کھچ ممبر اہل ممبر سے بھرا ہوا ہے. ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کرتے ہیں، ان کے مشکور ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک شموس و اقمار ہے، یہ ایک سے ایک چاند و سورج ہے الحمدللہ. یہ ان میں بھی بہت بڑے بڑے خطیب اور مدرس ہیں، لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ وہ ہماری بات سنیں، بلکہ یہ ہم سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں. یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور دعا دینے کے لیے آتے ہیں. ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں ماشاءاللہ کہ یہ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں. بہت سارے فجر پڑھائیں گے صبح جا کے، بہت سارے تدریس کی مسند پر بیٹھیں گے، پھر بھی رات میں دیر وقت اس لیے جگتے ہیں تاکہ مسلک کی کوئی بات کرنے آیا تو چل کر اس کو دعا دے دیں. میں ان سب علماء کرام مشائخ کا مشکور ہوں کہ وہ آج کی محفل میں تشریف لائے، محبتوں سے نوازا. لیکن علماء کے علاوہ جو لوگ شامل ہو گئے ہیں ممبر پر، آج کل ممبر کا تقدس بھی بڑا پامال ہو رہا ہے. علماء تو سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں، لیکن جو دوسرے علماء کے علاوہ آ جاتے ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، اس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے. تو اس لیے میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو واقعی عالم نہیں ہیں ان سے گزارش ہے، داڑھی بھی ان کے چہروں پہ نہیں ہے، وہ ٹوپیاں بھی نہیں پہنتے، ادھر ادھر گھومتے رہتے اور آ کر کے ممبر پہ گھس کے بیٹھتے ہیں، علماء کو پیچھے ڈھکیل کر کے وہ آگے بیٹھتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ ممبر صرف علماء کے لیے ہے، ائمہ کے لیے، اماموں کے لیے ہے، تو یہ انہی کے لیے مخصوص رکھا جائے. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی داڑھی منڈانے والے کو ممبر پہ چڑھنے تک نہیں دیا، چڑھ گیا تو اس کو اتار دیا. آج ہمارے ممبر کا مزاج ہی بدل گیا ہے. اس لیے سب بد نظمی، علماء بد نظمی نہیں کرتے، جو دوسرے آتے ہیں وہ بد نظمی کرتے ہیں، اس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گا جو علماء کے سوا دوسرے لوگ ہیں وہ سنجیدگی سے بیٹھیں. آگے تو اتارتے نہیں لیکن سنجیدگی سے بیٹھیں تاکہ آپ کی وجہ سے علماء کا وقار مجروح نہ ہو. آئیے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. جی بولیں حضرت ادھر.
السلام علیکم ورحمۃ